السلام علیکم، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اور اس وقت وہ پچھلے 2 سال سے اوپر ہو گیا وہ جیل کے اندر ہیں۔ اڈیالہ جیل کے اندر وہ اپنے 2 سال سے اوپر ہو گیا، ان کو اپنا وقت وہ پورا کر رہے ہیں جیل کا۔ ان کو مختلف کیسز کے اندر سزائیں بھی دی گئی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے جو ماننے والے ہیں یا ان کے جو فالورز ہیں یا جو ان کے پارٹی کے ممبرز یا لیڈرز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے خلاف قانون ان کو سزائیں دی گئی ہیں، اور ایسا کچھ نہیں عمران خان نے کیا کہ ان کی یہ سزائیں بنتی ہوں۔ تو عمران خان، سوال یہ ہے کہ عمران خان کیا اب اپنی باقی زندگی جیل میں گزاریں گے؟ کیا وہ جیل سے باہر آ سکیں گے؟ کیا وہ دوبارہ سے پرائم منسٹر بننے کا ان کا کوئی چانس ہے؟ تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور اس بارے میں میری بہت سے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں، ڈفرینٹ پارٹی کے رہنما جو ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، یا چاہے پی ٹی آئی کے ہوں، ان سے بات ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہے اس کے کیسز اتنے زیادہ سخت نہیں ہیں۔ یہ جو توشہ خانہ وغیرہ کا جو کیس ہے، اس میں تو لیڈرز اس طرح سے کرتے ہی ہیں، ان کو کوئی گفٹ ملتا ہے وہ آگے پیچھے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، یا کسی کو جو ہے بیچ دیا کر دیا، یہ کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا۔ میٹر اصل کرتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی ضد پکڑی ہوئی ہے۔ ان کی پارٹی میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی ضد پکڑی ہوئی ہے، اور جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر تو ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے پرائم منسٹر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ہی پرائم منسٹر بنتا ہے۔ پاکستان میں ڈیموکریسی اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے باقی کچھ ملکوں کے اندر، جیسے یورپ یا ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہوتی ہے۔ یہاں پہ پرائم منسٹر کے ہاتھ بھی بندھے ہوتے ہیں۔ اس کا اقرار تو خود عمران خان صاحب نے بھی کیا، جب وہ ان کی پریمیئر شپ ختم ہوئی، پرائم منسٹر وہ ختم ہوئے، وہ نہیں مزید رہے، ان کا اپنا جو 3-4 سال کا دورانیہ تھا وہ ختم ہوا، جب ان سے وزارت ان کو عدم اعتماد کے ذریعے اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے ہٹایا، اس کے بعد سے پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا، سب کچھ باجوہ صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ تو بات کرنے والی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو پارٹی کے ممبران بھی، اور عمران خان صاحب کے جو گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہوں یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ ہوں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا قصور اتنا نہیں ہے۔ ایک کیس جو وہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ریاض کو پیسے واپس کر دیے تھے جو یو کے سے آئے تھے، اور پھر کیا کہتے ہیں اپنا اس کے بدلے میں وہ یونیورسٹی کے لیے زمین وغیرہ لی تھی، وہ کافی ویلڈ یا سالڈ کیس ہے۔ اس کے علاوہ کیسز یہ توشہ خانہ یا باقی اس طرح کے نکاح والا کیس ہو گیا، یہ سارے کیسز باقی جو ہیں وہ ایسے ہی ٹائم پاس ہیں، یہ کوئی اتنے زیادہ سخت کیسز نہیں ہیں۔ لیکن عمران خان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ عمران خان جب تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح صفائی نہیں کریں گے، ان کی بات کو نہیں مانیں گے، اپنا یہ جو جس طرح سے ان کی آپ کو پتہ ہے، جب سے وہ 2011 آنورڈ جو ہے، وہ جب سے وہ کیا کہتے ہیں اپنا ان کی پارٹی نے مقبولیت پکڑی، انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں دھرنا اور احتجاجی مظاہرے اور لانگ مارچ، اس قسم کی جو ہے پالیٹکس شروع کی۔ تو اس پالیٹکس کے اوپر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض ہے کہ یہ جو دھنگا مشتی ہے، یہ فساد ہے، یہ روزانہ ہر دوسرے دن اسلام آباد یا باقی شہر لاہور اور اسی طرح سے مختلف شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں یا بند ہو رہے ہیں، تو اس کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ تو عمران خان کو آج کل جو ہے وہ زیادہ تر اسی بات پہ کنونس کیا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے کہ عمران خان اپنا یہ رویہ ترک کریں، لائن میں لگیں، اپنی باری کا انتظار کریں، جیسے کہ پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں۔ ان کی سندھ میں گورنمنٹ ہے، لیکن فیڈرل میں وہ اتحادی ضرور ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ اس طرح سے وزارتیں وغیرہ نہیں ہیں، جس طرح پہلے ان کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ماضی میں جو ہے وزارتیں آپس میں بانٹی ہوئی تھیں، یا دونوں نے مل کے فیڈرل میں بھی گورنمنٹ کی۔ لیکن ابھی جو ہے وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے جو لیڈر جو ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلی باری جو ہے وہ شاید ان کی ہوگی۔ اسی طرح پنجاب میں مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں، اور سینٹر میں جو ہے ان کے انکل جو ہیں یا چچا جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں۔ تو وہ بھی یہی سمجھ رہی ہیں کہ چلیں میری یہ پریکٹس یہاں پہ پوری ہوگی، میری ہاؤس جاب جو ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے پنجاب میں، اور اس کے بعد میں فیڈرل میں گورنمنٹ کروں گی اپنے والد صاحب میاں نواز شریف صاحب کی طرح۔ تو بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، اور ہر کوئی ایک جمہوری طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، اپوزیشن بھی یہی چاہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کے لوگ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آئے نہیں، وہ اچھا ہے، اے این پی والے نہیں چاہیں گے کہ عمران خان باہر آئے، ان کا یہی ہے کہ اچھا عمران خان کو رگڑا لگے صحیح کر کے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں نون لیگ والوں کا کوئی بندہ انہوں نے جب عمران خان پاور میں تھے تو انہوں نے جیل میں بھیجنے سے نہیں چھوڑا۔ خواجہ سعد رفیق ہو گئے، احسن اقبال ہو گئے، میاں نواز شریف، شہباز شریف، اسی طرح یہ سارے جو ہیں کیا کہتے ہیں مریم نواز، یہ سارے جیلوں میں رہے ہیں۔ تو اب جو ہے
وہ مطلب وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ بھی جیل میں رہے. اسی طرح پیپلز پارٹی سندھ میں گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان اچھا جیل میں رہے. آپ نے دیکھا وہ جو ہے فریال تالپور، آصف علی زرداری، یہ سب لوگ جو ہیں اس طرح سے خورشید شاہ صاحب جو ہیں اور باقی لوگ بھی ان کے بھی جیلوں میں رہے ہیں. لیکن آف کورس زیادہ جو ہیں وہ نون لیگ کے رہے ہیں جب عمران خان جیلوں میں رہے ہیں، جب عمران خان گورنمنٹ میں تھے یا رول کر رہے تھے فیڈرل میں. تو اب یہ ہے سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں جو عمران خان کے مخالف ہیں، جو اس وقت حکومت میں ہیں یا حکومت کے اتحادی ہیں، وہ تو کسی بھی صورت نہیں چاہتے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آئیں، اور وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان اچھا ہے، اپنی باقی کی زندگی بھی جیل میں ہی پوری کریں. اور ان کے بس میں تو ہو وہ تو کبھی کسی کو مطلب یہ سوچنے بھی نہ دیں کہ عمران خان جیل سے باہر آئے. لیکن عمران خان کو خود اپنے لیے کوشش کرنی ہے. ان کی پارٹی کے لوگوں کے بھی بہت سوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یا وہ ان کا قد کاٹ اتنا نہیں ہے کہ ان کی کوئی بات سنیں. تو عمران خان کو اپنے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ایک پیغام بھجوانا چاہیے. ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان کو صلح صفائی کر لینی چاہیے اور اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے. اور یہ پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں ایک سے، اور دوسرے کی باری پھر آ ہی جاتی ہے. آج نہیں تو کل باہر آئیں گے تو باری آ ہی جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کیا اپنی پارٹی کے جو اندر جو ان کے کلوز لوگ ہیں ان کی یہ بات مانتے ہیں، یا پھر اپنی ضد پہ یا انا پہ کھڑے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں نے تو بس کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنی، اور میں نے کسی کی کوئی بات نہیں ماننی، اور میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، اور کیا کہتے ہیں اپنا میں ان کو جھکا کے رہوں گا. یہاں پہ انا کی بات آ گئی ہے زیادہ تر. اور انا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو پرائم منسٹر کو پاکستان میں کوئی بھی ہوگا اس کو مل جل کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ کی اپروول، منظوری یا ان کی رضامندی کے بغیر وہ مشکل ہے کہ وہ کرسی پہ کچھ دن نکال لیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیسیژن لیتے ہیں. اب گیند جو ہے وہ ان کے کورٹ میں ہے، اور انہوں نے ڈیسیژن لینا ہے تاکہ وہ اپنی جو باقی کی زندگی ہے اس کو بھی آرام سے باہر آ کے گزاریں، اور ساتھ میں پولیٹکس بھی کریں، اور اپنا دوبارہ سے جو ان کا خواب ہے یا جو جنون ہے پاکستان کو جو ہے وہ ایک ریاست مدینہ بنانے کا، پہلے ان کو چانس ملا، انہوں نے اس کو مس کیا. اور وہ بھی اسی طرح سے حکومت میں آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن جب ہوئے تو وہ بھی مطلب اس میں بھی ریگنگ ہوئی تھی اور RTS ہی بیٹھ گیا تھا. پھر اب جب دوبارہ الیکشن ہوئے، جب نون لیگ پاور میں آئی، تب بھی یہی تھا کہ فارم 47 کی حکومت ان کو کہا جاتا ہے. تو عمران خان کو اب سوچنا ہوگا اور کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کیا ڈیسیژن لیتے ہیں. اب آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو. تھینک یو.